السلام علیکم ناظرین۔ بغداد، جسے کبھی دارالسلام کہا جاتا تھا، جس نے سائنس، فلسفہ، ادب، طب اور فنون میں بے مثال ترقی حاصل کی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں اسی بغداد کی تباہی کے تعلق سے کچھ تاریخی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، آج سے 1262 سال پہلے یعنی 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں 4 سال کا وقت لگا تھا۔ بغداد کی بنیاد ایک گاؤں میں ڈالی گئی اور پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اسے اپنی راجدھانی کے طور پر استعمال کیا اور ساتھ ہی اس کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں بھی کھڑی کی۔ شروعات میں بغداد شہر آج کل کے شہروں کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دفتروں کا مرکز تھا اور کافی چھوٹا شہر تھا۔ کچھ عرصے بعد بغداد کے دیواروں کے باہر بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دکانیں اور مکان بنانا شروع کر دیے، جس وجہ سے یہ شہر آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ 946 عیسوی تک دریائے دجلہ کا مشرقی کنارہ اتنا آباد ہو گیا کہ لگتا تھا یہ کوئی الگ شہر ہے، لیکن وہ بھی بغداد میں ہی آتا تھا۔ ناظرین، 8ویں اور 9ویں صدی میں بغداد مالی اعتبار سے کافی ترقی حاصل کر چکا تھا، خاص طور سے خلیفۃ المہدی اور خلیفہ ہارون رشید کے دور میں۔ اس دور کے بغداد کی شان و شوکت کا جلوہ ادب میں بھی ملتا ہے۔ اس وقت بغداد کو دنیا کا سب سے امیر ترین شہر مانا جاتا تھا، جہاں چین، ہندوستان اور افریقہ تک سے تجارتی مال بغداد پہنچتا تھا۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسداں اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چین سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور پھر اس کے بعد بغداد میں تو علم کا بول بالا ہو گیا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ 9ویں صدی کے دوران بغداد کے مسلمان، ہر ایک مسلمان اتنی تعلیم حاصل ضرور کر چکے تھے کہ وہ پڑھ بھی سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے۔ تاریخ داں چینڈلر کی تحقیق کے مطابق 775 عیسوی سے لے کر 932 عیسوی تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہی وہ شہر تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت کے نام سے بنائی گئی۔ جہاں بہت سارے علم کی تحقیق کی گئی، وہیں بہت سارے کتابوں کے ترجمے بھی کیے گئے۔ بڑے بڑے مسلم سائنسداں اور فلسفی جیسے الفارابی، ابن سینا اور الخوارزمی یہ سب بغداد میں ہی رہتے تھے اور اپنی تحقیقات کے ذریعے دنیا کو متاثر کرتے تھے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اتنا پاورفل سلطنت آخر تباہی کے دہانے پر کیسے پہنچا؟ تو ناظرین، آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جتنی مسلم سلطنتیں تباہ و برباد ہوئی ہے، یہ سب اپنی کمزوریوں، اپنی ناکامیوں اور عیاشیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چاہے وہ عباسی سلطنت ہو یا ہندوستان کی مغلیہ سلطنت ہو، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے یہ تباہی کے دہانے پر پہنچی۔ خلیفہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، الامین اور المامون۔ ان دونوں کے درمیان خلافت کو لے کر جنگ ہوئی، جس سے بغداد کے بڑے حصے کو کافی نقصان پہنچا۔ لیکن جب المامون خلیفہ بنا تو اس نے بہت سارے بغداد میں اچھے کام بھی کروائے، جیسے یونانی زبان کا عربی ترجمہ کروایا، ہاسپٹل کھلوائے، شورا اور آرٹ سے جڑے لوگوں کو بغداد میں اکٹھا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 9ویں صدی میں خلافت عباسیہ میں آپسی اختلاف کافی زیادہ بڑھ گیا، جس وجہ سے یہ خلافت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ کمزوری کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے نہر پہ توجہ نہیں دی جا سکی، جس وجہ سے اناج کے شعبے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر بعد میں سلجوق ترکوں نے بغداد پر اتنے حملے کیے کہ یہ اور کمزور ہوتا چلا گیا۔ 1298 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا اور نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے۔ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کا دادا چنگیز خان کافی عرصے تک کرتا چلا آیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام بغداد کے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ داں عبداللہ شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ بھوکے گدھوں کی طرح پورے شہر میں پھیل گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیا بھیڑیوں کے جھنڈ پر ہلہ بول دیتا ہے۔ محل کے بستر اور تکیے کو چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، محل کی عورتوں کو بغداد کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہاں تک کہ ایک ایک محل کی عورتیں تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ہلاکو خان نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن مورخین کے مطابق 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ مسلمان ہلاکو خان کے فوجیوں کی تلوار، بھالے اور تیر کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھری تھی۔ چند دنوں بعد اس لاش سے اتنی بدبو آنے لگی کہ ہلاکو خان کو اپنا خیمہ شہر کے باہر لگانا پڑا۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت کو جلا دیا گیا، بے شمار علمی خزانے دریائے دجلہ میں پھینک دیے گئے۔ کہا جاتا ہے دریا کا پانی بالکل سیاہ ہو گیا کیونکہ کتابوں کی روشنائی پانی میں گھل گئی۔ جہاں تک آخری اور 37ویں بادشاہ عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی بات ہے تو اس کے بارے میں کئی کہانی مشہور ہے، لیکن سب سے مضبوط ہلاکو خان کے وزیر نصیر الدین طوسی کا بیان ہے، جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو کچھ دن بھوکا رکھا گیا اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت سا تھال پیش کیا گیا۔
भूख से निढाल खलीफा ने जैसे ही थाल से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, थाल में बहुत सारे हीरे और जवाहरात भरे हुए हैं। हलाकू खान ने खलीफा से कहा, अभी इसे खाओ। खलीफा ने जवाब दिया, इन हीरे जवाहरात को मैं कैसे खा सकता हूँ। तो हलाकू खान ने बड़ा ही तारीखी जवाब दिया कि ऐ खलीफा, अगर इन हीरे जवाहरात से तुम अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बनवा लेते तो आज मैं दरिया पार करके इस शहर में दाखिल नहीं हो पाता, और आज जो तुम्हारी हालत है वो हालत ऐसी न होती। हलाकू खान की बात सुनकर अब्बासी खलीफा ने वही बुज़दिलाना जवाब दिया जो आज के मुसलमान देते हैं कि ये सब अल्लाह की मर्जी है। नाज़रीन, आज हमारी ये हालत है कि सारे गुनाह, सारे बुरे काम हम खुद करते हैं और जिम्मेदार अल्लाह तबारक व तआला को ठहराते हैं। आज जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अपनी खामियों पर नज़र दौड़ाने के बजाय हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम अल्लाह को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कभी हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, क्या बुराई है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कभी नहीं करते। आज हम मुसलमान या तो बुज़दिल बन चुके हैं या फिर जज्बाती बन चुके हैं, और जो इंसान बुज़दिल हो या जज्बाती हो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। वो कभी भी ना इनफरादी तौर पे कामयाबी हासिल कर सकता है और ना ही इज्तिमाई तौर पे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने अंदर से बुज़दिली को ख़त्म करें और जज्बातीपन को ख़त्म करें। आज हम मुसलमान हिकमत अमली क्या चीज़ होती है इसको जानते तक नहीं है। तो ज़रूरत है आज का मुसलमान हिकमत अमली को अपनाए और खुदा को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अपने आप को जिम्मेदार ठहराए, अपने अंदर की कमी को दूर करे। जब खलीफा ने जवाब दिया कि ये सब अल्लाह की मर्जी है, तो हलाकू खान ने जवाब दिया कि अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो सुनो, अब जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी अल्लाह की मर्जी है। और फिर हलाकू खान ने हुक्म दिया कि इसे कालीन में लपेट कर इसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाएं ताकि इसका खून जमीन पर न गिरने पाए। कहा जाता है कि मंगोलों की तरफ से दी जाने वाली ये एक इज्जत वाली मौत थी, क्योंकि उनका मानना था कि बुलंद रुतबे के लोगों को उनका खून जमीन पर बहाए बगैर कत्ल करना चाहिए। अब्बासी खलीफा तो कत्ल हो गया, लेकिन उस वक्त के बहुत बड़ी ताकत ममलूकों ने अब्बासी खानदान के फर्द को खलीफा का रुतबा दिया, लेकिन ये बराए नाम था। यूँ समझे कि बगदाद पर हमले के साथ ही अब्बासी हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका था। 16वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने खिलाफत हासिल कर ली और बगदाद को अपने कब्जे में लिया, लेकिन उसके बावजूद बगदाद को उस मकाम तक न ले जा सकी जो वो हमले से पहले था, और न ही आज तक कोई कौम उसको उस मकाम तक ले जा सकी है। नाज़रीन, अल मुख्तसर ये कि दुनिया में जितनी कौमें हैं अपनी बर्बादी से सबक हासिल करती है सिवाय मुस्लिम कौम के। मुसलमानों ने इतनी बर्बादी देखी लेकिन आज तक इससे कोई सबक हासिल न कर सकी। वहीं यहूदी कौम जिन्होंने बर्बादी देखी, हिटलर ने किस तरह से उन पर जुल्म किया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, उससे सबक हासिल किया, और आज वो अपने आप को इतना मजबूत बना चुकी है जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से एक छोटी सी कौम पूरी दुनिया को हिला रखी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कमियों से, अपनी तबाही से, अपनी बर्बादी से सबक हासिल करें और आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके लिए हिकमत अमली के तौर पर तदाबीर करें। तो इंशाअल्लाह इनफरादी तौर पर भी हम कामयाब होंगे और इज्तिमाई तौर पर भी कामयाब होंगे।